الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق اللہ العظیم۔ حق تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسان اور جنات کو پیدا کیا اور دونوں کے سامنے ہدایت والا راستہ اور گمراہی والا راستہ دونوں بتا دیے کہ ایمان والی زندگی ہوگی، دنیا میں خوشگوار زندگی گزرے گی، اور آخرت کی زندگی جو ابد الاباد ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ بھی خوشگوار رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی ایمان کو سیکھا، اور ایمان کو سیکھنے میں جتنی محنت اور جتنے مجاہدے سامنے آئے سب کو برداشت کرتے رہے۔ شروع کے سال جو مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام نے گزارے، ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی تکلیفوں کا سامنا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایمان لانے کی وجہ سے گرم ریت پر گھسیٹا گیا، پتھروں کی چٹانیں رکھی گئی، لیکن ایمان اتنا اندر تک اترا تھا اور اتنا پختہ تھا کہ ایسی حالت میں بھی بلال حبشی کی زبان سے یہ آواز آتی تھی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جس کا بدلہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ملا کہ جس وقت اذان کی اذان بتلائی گئی خواب کے ذریعے، عبداللہ ابن زید عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو خواب میں یہ اذان کے کلمات بتلائے گئے۔ اس سے پہلے یہ مشورہ چلتا تھا کہ لوگوں کو جماعت کی نماز کے لیے بلانے کے لیے کیا کیا جائے، تو خواب میں عبداللہ ابن زید عبد ربہ نے یہ کلمات سنے، سیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اذان کے یہ کلمات بتلائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور عبداللہ ابن زید کو کہا کہ یہ کلمات بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے جائیں۔ اسلام میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جو عہد چھپ چھپ کر کہتے تھے، آج اللہ اکبر کی صدائے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے بہت مختصر زمانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ایمان اور ایمانی احکام کو سیکھنا انہوں نے اپنے ذمے کر لیا تھا۔ کسی بھی وقت جب بھی مسجد نبوی میں نظر ڈالی جاتی، حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوتے تھے۔ ان کا جو نام ہے یہ تو کنیت ہے۔ بلی کے چھوٹے بچے کو یہ اپنی آستین میں لے کر چلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یا ابا ہریرہ۔ حضور کا یہ دیا ہوا نام ان کو اتنا پسند آیا کہ آج آپ جو ہے حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا تھا، بہت سارے نام گنوائے اور کہا حقیقی نام کا تو علم نہیں ہو سکا۔ حضور کا دیا ہوا نام اتنا پسند کہ اپنا اصلی نام چھوڑ دیا اور ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ قربانیاں تھی ایمان کی روشنی کو اپنے اندر اتارنے کی۔ انہوں نے ایمان کا مزہ حاصل کر لیا اور سمجھ لیا کہ ایمان کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایمان والی زندگی بنانی پڑے گی، اور یہ ایمان والی زندگی بنانے میں جو بھی مشکلات پیش آئی انہوں نے جو ہے اس کو برداشت کیا۔ غزوہ احزاب، خندق جس کو ہم کہتے ہیں، خندق کی لڑائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ قرآن کریم میں اس کو اس طرح سے بیان کیا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ بھوک کی وجہ سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور طرح طرح کے خیالات نے جو ہے گھیر لیا تھا، اور خود صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا امتحان کیسا تھا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ سخت طریقے سے اللہ نے آزمایا صحابہ کرام کو۔ ایک طرف جو ہے منافق اور مشرک جو اپنے دسترخوان کو بچھایا کرتے تھے اور طرح طرح کی نعمتیں رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا دل پگھل جائے اور اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھوک کی وجہ سے ہمارے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، لیکن ان کے یہ ارمان کبھی پورے نہیں ہوئے۔ یہاں تک جو ہے منافقوں نے کہہ دیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ کب تک اللہ کے وعدے پر اور اپنے نبی کے وعدے پر چلتے رہو گے؟ آج تم اپنی پوزیشن تو دیکھو، تمہارے پیٹ پر پتھر تک بن چکے، اب کیا مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اور ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، ہم تم کو وہ غذائیں کھلائیں گے جن غذاؤں سے تم محروم ہو، اور نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر اب بھروسہ مت کرو۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے،
تم اپنی بات میں جھوٹے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے جب گزر ہوا اور حضور کی چادر مبارک جب ہٹی، حضرت جابر نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضور سے اتنا پیار اور اتنی محبت تھی کہ حضرت جابر جو ہے رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہماری اولاد بھوکی رہ سکتی ہے، ہماری بیوی بھوکی رہ سکتی ہے، لیکن آپ کی بھوک ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پر ایک سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، اگر آپ اجازت دو تو مدینے کے قریب ہی خندق، وہاں جو جاتے ہیں عمرے میں حج میں یہ زیارت کے لیے لے جاتے ہیں، 6 مسجدیں جہاں بنی ہوئی وہ خندق، تو وہاں جو ہے وہاں سے مدینہ قریب، آپ کہو تو میں اپنے گھر جاؤں اور کھانے کا انتظام کروں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ گھر پہنچے اور حضور کی حالت بتلائی۔ بیوی نے کہا، میں جو ہے جو پیستی ہوں، آپ بکری کے بچے کو ذبح کریں اور حضور کے ساتھ 2-3 آدمی کو ساتھ میں کھانے کے لیے لے آئیں۔ حضرت جابر دوڑتے ہوئے خندق میں پہنچے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھ 2 آدمیوں کو وہ لے لو، انت و معک رجلین، میرے یہاں 3 آدمی کے کھانے کا انتظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا جسم مبارک خیر ہی خیر تھا، اور حضور کو اللہ نے جو ہے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضور نے فرمایا سب کو جمع کرو۔ کتنا مجمع تھا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول 2700، دیگر مفسرین کے اقوال 2900، 2500، اتنا مجمع۔ جب سب جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ہم کو جابر کے یہاں دعوت ہے کھانے کے لیے۔ حضرت جابر سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے 3 آدمی کا کہا اور یہ تو 3000 کا مجمع آ رہا ہے، لیکن اندر ایمان تھا۔ کہنے لگے اپنے دل سے کہ تو نے تو اپنی جو ہے حالت بتلا دی، اب حضور اپنی طرف سے لا رہے ہیں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے۔ آج جماعتیں آتی ہیں ہمارے یہاں، نصرت کا میدان کھلا ہوا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں جو ہے مہینے 2 مہینے تک لوگوں کی دعوتیں پینڈنگ چلا کرتی تھی، ابھی کا حال مجھے معلوم نہیں۔ لوگ شوق سے دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے کے مہمان میرا کھانا کھا لیں، کل قیامت کے دن ان میں سے ایک کی دعا اگر میرے حق میں قبول ہو گئی، میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ رفتہ رفتہ جب شیطان نے دیکھا کہ امت کا اکثر طبقہ اللہ کے دین کے مہمانوں کی قدر کر رہا ہے، یہ علماء کرام جو سفراء حضرات ہماری مسجد میں آ رہے ہیں، آپ لوگ ان کا اکرام کر رہے ہیں، افطاری بھی کروا رہے ہیں، سحری بھی کروا رہے ہیں، یہ جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے ہمارے مال کو قبول کر لیا۔ جس کا قبول کرنا نہیں ہوتا اس کے دل اور دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور وہ سوچتا ہے دوں نہ دوں، دوں نہ دوں۔ پتہ چلا کہ اللہ تو جو ہے
بڑا رحیم ہے، تو نے مجھ جیسے گنہگار کے مال کو قبول کیا جو علماء کھا رہے ہیں، دین کے مہمان کھا رہے ہیں، جماعتیں آ رہی ہے وہ کھا رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ مدد کرنے والے ان میں سے تو بعض اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ نوجوان حضرات جو اپنی شہری کو مؤخر کر کر یہاں اللہ کے دین کے مہمانوں کو کھلانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ان کی بھی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے گی، اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا کرے گا۔ جو پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو کبھی پیاسا نہیں رکھے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج آگے بڑھتے ہیں، یہاں درس میں بھی دیکھے چھوٹے بچے آگے ہیں، اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرکزہ کی جب مجلس میں شرکت کرتا تھا تو حضرت دعا سے پہلے یہ فرماتے تھے کہ چھوٹے بچے آگے آ جائیں، اس کے بعد فرماتے علماء کرام اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد دعا شروع ہوتی تھی کہ یہ معصوم بچے جن کے سر پر کوئی گناہ نہیں، یہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ان کی لاج رکھ کر ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو ان بچوں کو ہم سمجھا کر مسجد میں آنے کا عادی بنائیں، مسجد سے بھگانے کی کوشش نہ کریں، ان کو سمجھائیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ سمجھ جائیں گے جب بڑے سمجھ جائیں گے، جب بڑے سمجھ جائیں گے یہ بھی سمجھ جائیں گے۔ اگر ہم مسجد سے ان کو آج بار بھگائیں گے، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں گے اور پورا وقت ضائع کریں گے، ان کا بچپنا بگڑے گا اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اس لیے علماء نے فتوے کے اندر یہ لکھا ہے کہ بچے کو سمجھایا جائے، مسجد کے آداب بتلائے جائیں، اور اس کے بعد جب سیکھ گیا تو اب مسجد میں لاؤ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل رہے ہیں اور پیچھے سارا مجمع ہے۔ ہم بھی اللہ کے دین کے مہمانوں کی خدمت میں اگر دسترخوان بچھائیں گے اور اپنی حیثیت کے مطابق کھلائیں گے، کسی روزے دار کو افطار کرائیں گے، علماء کرام کے گھر پہنچ کر ان کو افطاری پہنچائیں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ کیا دیں گے کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ کسی ایک عالم کو افطاری یا کسی ایک عالم کو سحری کرا دی، اللہ فیصلہ کر دے فرشتوں کے سامنے اور یہ کہہ دے کہ فرشتوں گواہ رہنا، اس نے جو کھلایا ہے اس کا عوض، اس کا بدلہ میں یہ دیتا ہوں کہ اس کی اولاد کبھی فقر اور فاقے سے نہیں رہے گی، اس نے جو دسترخوان پر نعمتیں کھلائی ہے اس سے زیادہ نعمتیں میں ان کی اولاد کو کھلاؤں گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایمان پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنی حالت بتلا دی، حضور سارا مجمع لے کر آ رہے۔ بیوی مسکرائی اور کہا کہ جابر، جب اللہ کے نبی اپنی طرف سے لاتے ہیں اللہ ان کی لاج رکھیں گے، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ جو ترکاری کا برتن ہے وہ مجھے دے دو، اور روٹیوں کا برتن بھی مجھے دے دو، میں جس طرح سے کہوں اس طرح سے صف میں لوگوں کو بٹھاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ مجمع بیٹھتا تھا، کھا کر اٹھتا تھا، دوسرا مجمع بیٹھتا تھا،
حضرت جابر کہتے ہیں کہ 3000 کے مجمع نے کھا لیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جابر تم بھی کھا لو، تمہارے گھر والے تمہارے بچے بھی بھوکے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ اور جو ہے حضور نے کھایا اور اس کے بعد جو ہے دعا دے کر آپ دروازے سے باہر نکلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو ترکاری پوری بھری ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ دیکھ تو صحیح یہ ترکاری اتنی ہے۔ بیوی نے کہا خدا کی قسم میں نے جب بنائی تھی تب اتنی ہی تھی۔ حضرت جابر پھر جو ہے خندق پہنچ گئے اور حضور سے جو ہے یہ کارگزاری سنائی۔ میرے نبی نے فرمایا جابر تو نے جلدی کر دی، اگر تو اس کو نہ کھولتا تو جتنے حاجی مدینے میں آتے تیرے برتن سے سالن لے کر جاتے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا۔ انسان جو ہے ادھیرا ہے، ابھی کرا ابھی مل جائے، نہیں، اللہ پر نظر، میں رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے۔ بیوی بچوں کے لیے اگر باہر سے کھانا لیا، یہ نیت کرے اے اللہ ان کا نفقہ تو نے میرے اوپر رکھا، آج میرے بچے خوش ہو جائے اس لیے جو ہے میں لے کر جا رہا ہوں، بچے خوش ہوں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، نیت یہ ہو۔ ہمارے جو ہے بوڑھے ماں باپ جن کو کسی چیز کے کھانے کی تمنا ہے، باہر سے ہم وہ چیز لے کر جائیں تو یہ نہیں، دوستوں سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ابا کو بھی بڑھاپے میں روز نوے نوے شوق آتے ہیں، ایسا نہیں۔ اے اللہ میرے باپ کا حق آپ نے میرے اوپر رکھا ہے، اے اللہ میرا باپ راضی ہوگا آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی حیاتی میں اولاد تنگ دستی والی زندگی گزارتی، لیکن باپ کی دعا افطار سے پہلے، ماں کی دعا افطار سے پہلے، اے اللہ میرے بچوں کو عثمان غنی والا خزانہ دے۔ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے یا ماں کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد وہ دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں اور اولاد ترقی پر آ جاتی ہے، اور جب ترقی پر آئی تو شریعت جو ہے دھیان دورتی کہ خیال رکھنا ماں باپ نے جو کام کیا خیر والا وہ کام کرتے رہو گے تو تمہارے پاس خیر باقی رہے گی، اگر تم نے ٹریک چینج کر لیا تو وہ خیر ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک کو جو ہے برداشت نہیں کر سکے، آج میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک میں آرام فرما رہے، کبھی ہمارے اعمال نامے پہنچتے ہوں گے حضور کے سامنے کہ آپ کی امت جو ایمانی سرمایہ آپ نے ان تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کو کہا تھا ان تک ایمان پہنچا، لیکن انہوں نے ایمان کی کوئی قدر نہیں کی۔ آپ کے طریقے ان کے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے آپ کے طریقوں کو پیچھے ڈال دیا اور غیروں کے طریقوں کو اپنے اندر اتار لیا۔ میرے پیاروں، کہیں پیارے آقا کی زبان مبارک سے یہ نہ نکل جائے کہ میرے طریقوں کو جس نے پیچھے ڈالا ہے اللہ ان کو بھی پیچھے ڈال دے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک بول اللہ پورا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھائیوں نے حسد کیا، جو ایمانی نور اور جو باپ کی شفقت والی نظر ان پر تھی، حسد کیا۔ کیا حسد کیا اور حسد کرنے کی وجہ کیا تھی؟
اس سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو میراث حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی، حضرت ابراہیم کا عصا تھا۔ حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، اس وقت جو ہے جبرائیل امین نے جو کرتا پہنایا تھا وہ کرتا تھا اور امامہ تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو دے دی۔ ان کا نام یوسف کیوں رکھا گیا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف عربی نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی لفظ ہے۔ اگر اس کو عربی لفظ مانتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسفن سے یوسف، اس کا ترجمہ ہوگا غمگین، چونکہ یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے غم اٹھا رہے تھے۔ جب ان کی عمر 2 سال کی ہوئی، انہوں نے اپنی ماں کا دودھ چھوڑا، اسی وقت ماں کا انتقال ہو چکا تھا، تو ماں کی جدائی کا غم، پھر جو ہے باپ کی جدائی کا غم، یہ سارے غم تھے، اس لیے ان کا نام یوسف تھا۔ اور بعضوں نے لکھا کہ یوسف جو ہے یہ اسیفن سے ہے، اور اسیفن کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی گزارنی پڑی، اس لیے ان کا نام یوسف تھا۔ اور اگر اس کو عبرانی لفظ مانے تو یوسف کا ترجمہ ہوتا ہے چمکنے والا سورج۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ خوبصورتی دی تھی کہ اگر کسی محلے سے گزرتے تھے تو اس میں جو ہے روشنی ہو جاتی تھی، تو اس لیے ان کا نام یوسف رکھا گیا۔ بھائیوں نے جو ہے اس وجہ سے، اور بھی وجہ ہے، لیکن حسد کیا، اور حسد میں کیا سوچا کہ بھائی کو ابا سے جدا کر دے۔ یہ جدا کرنے کے لیے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ یوسف کو بھیجو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ضد کی وجہ سے حضرت یعقوب نے بھیجا۔ بھائیوں نے ایک بکری کا بچہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا، یہ بھی بکری کی نسل حضرت ابراہیم سے چلی آتی تھی۔ اس بکری کو بز بلقا کہتے تھے، بلقا کی بکری۔ حضرت ابراہیم نے اس بکری کے لیے برکت کی دعا دی تھی، تو بھائیوں نے اس میں سے ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو اپنے ساتھ لیا اور کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں ایک کنواں تھا جو بنجر تھا۔ یہ کنواں کس کا تھا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شداد کا تھا، اور شداد کے اوپر اللہ کی لعنت اتری تھی، اور اس کا اثر اس کے کنویں پر بھی تھا کہ اس کے کنویں کا پانی کڑوا تھا یا جو ہے کھارا تھا، اور کنویں کے اندر سے پانی جو ہے کوئی بھی نہیں لیتا تھا۔ جتنے قافلے گزرتے تھے سب کو معلوم تھا کہ یہ کنویں کا پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ بھائیوں نے سوچا کہ اسی کنویں میں حضرت یوسف کو ڈالیں، تاکہ یہاں سے کسی قافلے والے کا گزر ہو بھی تو اندر سے پانی تو کوئی لے گا نہیں، اور یوسف اندر پڑے رہیں گے۔ ایک طرف جو ہے بھائیوں کی چاہت چل رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے خدا کی خدائی چل رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کئی ہزار ابابیل اندر لٹکتے رہتے تھے اس کنویں میں۔ بھائیوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو لال کیا اور
ابا کے پاس لے کر پہنچے کہ ابا بھیڑیا حضرت یوسف کو کھا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بکری کی نسل کے لیے برکت کی دعا دی تھی۔ جب وہ جو ہے خون والا کرتا لے کر پہنچے تو اندر سے آواز آئی، حضرت یعقوب نے سنی کہ یہ بھائی جھوٹے ہیں، یہ جو ہے میرا خون ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں جو ہے ڈال دیا، اندھیرا کنواں۔ اب اللہ بچانا چاہتے ہیں، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جنت سے جو ہے ایک فرش، ایک جو ہے پتھر بیٹھنے کے لیے حضرت جبرائیل کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ میرا بندہ یوسف جو ہے اندھیرے کنویں میں ہے، جاؤ اس کو جو ہے اس پر بٹھاؤ۔ جنت کا جو ہے وہ ٹکڑا پتھر کا وہ بھی روشن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرے کی خوبصورتی، دونوں کی وجہ سے کنواں جو ہے چمک اٹھا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں سارے ابابیل وہاں سے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کے رہنے کی برکت سے اس کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ تو میرے دوستو، حالات جو ہے بالکل مخالف ہیں، لیکن اس کو موافقت میں کون لا رہا ہے؟ اللہ لا رہے ہیں۔ آج ہم اللہ سے نا امید نہ ہوں، جتنے مخالف حالات چل رہے ہیں اس کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ آج یہ ہے تو آنے والی کل کیا ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ رکھے، ایمان والی جو ہے زندگی گزارے، اللہ جو ہے تمام مخالف حالات کو ہماری موافقت میں کر دے گا اور دشمن جو ہے دیکھتے رہ جائیں گے۔ باقی جو ہے بات انشاءاللہ آئندہ کل۔ حق تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم نحن عبد ضعیف وانت رب قوی فانصرنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم احفظ مساجدنا ومدارسنا ومقابرنا وبیوتنا واسواقنا بفضلک وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک الخیر فاعطنا برحمتک یا ارحم الراحمین، ونعوذ بک من کل شرور وفتن واعذنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم ادخلنا الجنة مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رحیم یا ستار، اللہم استر عیوبنا برحمتک وبفضلک یا ارحم الراحمین۔ اللہم احفظنا من الغیبة والبہتان، اللہم احفظنا من الکبر والریاء، اللہم احفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم بلغنا علی بیتک المحرم وبلغنا علی روضۃ حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان، اللہم اشرح صدورنا للاسلام ونور قلوبنا من الایمان۔ اللہم اغفر لنا ولوالدنا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔